السلام علیکم ناظرین، الرٹ نیوز کی سکرین سے میں ہوں یاسر ممتاز اور ایوان گن شکر اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روجھانوالی۔ ناظرین، آج ہمارے اس تاریخی پروگرام کی 15ویں قسط ہے۔ ناظرین، ہم نے بہاولنگر کی قیام بہاولنگر سے لے کر 2010 تک کی تاریخ سے آپ کو آگاہ کیا اور اس میں تمام نشیب و فراز سے آپ کو آگاہ کیا، بہاولنگر میں ہونے والی تمام ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو بتایا اور کون کب کہاں کیسے ہوا، یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر بہاولنگر کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، کیا میں بہاولنگر کے بعد خاندانوں کا کردار، گھرانوں کا کردار، سیاستدانوں کا کردار، کس نے کون سی پارٹی جوائن کی، کب کس پارٹی کو الوداع کہا، یہ تمام صورتحال ہم آپ کو پروگرام روجھانوالی سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی قسط میں ہم پیر شاہد علی چشتی صاحب ایڈوکیٹ جو ہمارے ماہر تاریخ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جو آپ کو آگاہ کرتے ہیں بہاولنگر کی تاریخ سے، تو آج میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ آج ہمارے ناظرین کے لیے کیا لے کے آئے ہیں اور تاریخ کا کون سا پنڈورا باکس ہے جو وہ آج کھولنے جا رہے ہیں۔ تو السلام علیکم پیر شاہد علی چشتی صاحب۔ یہ یاسر ممتاز صاحب، اس پروگرام میں آپ کو جو یہ آج کی ہماری جو 15ویں قسط ہے، تو جیسے کہ میں نے اس میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ جو 2008 کے الیکشن ہوئے، تو اس میں یہاں پہ جو ہمارا یہاں پہ بہاولنگر میں یہ مسلم لیگ نون کا یہاں پہ بڑا پریشر تھا اور مسلم لیگ نون ہی یہاں سے کامیاب ہوئی اور مسلم لیگ نون نے یہاں پہ کامیابی حاصل کی۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ اوپر مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور یہاں پہ نیچے صوبے میں ہماری جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو اس حکومت میں مولانا رؤوف صاحب نے جو یہاں پہ جو ایم پی منتخب ہوئے تھے یہ 2008 کے الیکشن میں، تو مولانا رؤوف صاحب نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا، کیونکہ یہ ضلع کونسل کا ان کے پاس یہ بہت سارا بجٹ پر جو ہمارا ضلعی نظام کا وہ کلوز ہو چکا تھا، تو اس کا جو فنڈ تھا وہ بڑا یہاں پہ پڑا تھا، تو انہوں نے اس فنڈ کو یہاں پہ شہر میں بڑا لگوایا اور انہوں نے اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اس میں یہ بہاولنگر کو بڑی ترقی بھی ہوئی۔ انہوں نے بہاولنگر کے جو تمام حلقے تھے، تمام وارڈز تھے شہر میں، انہوں نے وہ تقریباً یہاں پہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ اور ان کے ساتھ یہاں کے جو ہماری لوکل بیوروکریسی تھی ان کے ساتھ مل کے اور پنجاب گورنمنٹ حکومت کے تعاون سے انہوں نے یہاں پہ جو ہمارے سارے بہاولنگر شہر کے روڈز تھے ان میں ان کو یہ تقریباً نیا بنا دیا۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ہمارا جو جنرل بس سٹینڈ تھا شہر کا، وہ اس کو وہ باہر لے کے گئے۔ یہ جو مول چوک ہے یہاں پہ ہمارا بائی پاس، وہاں پہ انہوں نے ایک نیا کروڑوں روپے کی لاگت سے یہاں پہ ایک بس جنرل سٹینڈ بنوایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو عارف والا روڈ تھا، یہ جو ہمارا بہت پرانا یہاں پہ یہ دریا کی طرف ہمارا جاتے ہیں، تو جہاں تک وہ بہاولنگر کی رینج تھی کچی پکی، وہاں جو دریا کے پار ہے یہ پل بھوکن کے، تو وہاں تک کا جو روڈ تھا انہوں نے اس روڈ کو 2 رویا کروایا، وہ 1 وے بن گیا۔ تو اس بہاولنگر کو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ بائی پاس کا جو ہمارا یہاں پہ یہ منظور مول چوک ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ اس کو بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہوئی اور بہاولنگر کی ترقی کا جو نیا آپ کہہ لیں گے یہاں سے سفر شروع ہوا۔ یہاں پہ جو ہمارے سیاسی حوالے سے یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو پچھلا اس میں تھا، وہاں پہ وہ سید اصغر شاہ صاحب MNA تھے۔ اصغر شاہ صاحب نے یہاں پہ پھر انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، ان کا چونکہ ڈھاک پتن کا پرابلم چلا آ رہا تھا، تو وہ ان کی جو ساری توجہ اور سارا ان کا جو محور وہ ڈھاک پتن جو پاک پتن کو منچن آباد سے ملاتا تھا، تو انہوں نے وہ ساری تقریباً گرانٹس وہاں پہ ہی خرچ کی، تو وہ وہاں پہ ان کا کوئی ان کو زیادہ اس سے نہ ہوا۔ یہاں پہ ہمارے چونکہ اس وقت تاریخ امین ہوتیانہ صاحب یہاں پہ بہاولنگر میں یہ MPA تھے، 2008 کے الیکشن میں وہ منتخب ہو کے آئے تھے، تو وہ انہوں نے تاریخ امین ہوتیانہ صاحب نے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تھے، تو وہاں پہ انہوں نے کوئی خاص اس میں کردار ادا نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک اچھا کام یہ ضرور کیا کہ یہاں پہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کے تحت انہوں نے دیہاتوں میں بلا تفریق انہوں نے یہاں پہ لوگوں کو فارم دیے، اور وہ یہاں بھی کی جو خواتین ہیں دیہاتوں کی جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جو بیچاری مزدور پیشہ تھی، ان کو انہوں نے کافی سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ ان کی جو اپنی فنڈ کافی سارا تھا، انہوں نے وہ آصف زرداری صاحب سے جا کے ملے، انہوں نے آصف زرداری صاحب سے یہاں پہ وہ فنڈ لے کے وہ وہاں پہ ان کا جتنا فنڈ تھا انہوں نے وہ سارا یہاں پہ لوگوں کی جو بنیادی ضرورت تھی بجلی، تو وہ انہوں نے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے جو اپنے داخلی جو چک ہوتے ہیں جن کا کوئی خاص کو پرسانی حال نہیں ہوتا، تو وہ 4 6 گھر 10 20 جہاں پہ تھے، تو انہوں نے وہ اپنی ساری گرانٹ اس میں کی۔ تو وہ MNA چونکہ وہاں پہ میاں خادم حسین کالوکا صاحب اس علاقے میں رہے تھے، تو میاں خادم حسین کالوکا صاحب کا بھی اثر تھا ان کا، چونکہ یہاں پہ منچن آباد کی جو سٹیٹ ہے وہ تقریباً ان کی تھی، تو وہ چونکہ صوبائی حکومت ان کے پاس ہوتی تھی، تو انہوں نے بھی یہاں پہ اس میں جو بڑا رول پلے کیا۔ 2013 کا جو الیکشن اس کے بعد آیا، جو اس کی جو یہ ہے 2013 کا الیکشن کے بارے میں، تو پہلے ہی یہاں پہ صورتحال یہی تھی
کہ جی یہ تو مسلم لیگ کا الیکشن ہے، اس میں مسلم لیگ نون نے بھاری اکثریت سے آنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں باقاعدہ زرداری صاحب نے لاڑکانہ میں یہ بات بھی کی. انہوں نے یہی کہا کہ جی جب آپ کو آپ کی اگلی حکومت آنی ہے تو آپ ہماری حکومت کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں، چونکہ وہ اس عرصے میں بجلی کا بڑا بحران رہا. تو اس میں یہ ہوا کہ بہاولنگر میں یہاں پہ چونکہ عمران خان کا یہاں پہ کوئی خاص نہیں تھا. پہلے تو میں 2007 سے لے کے 2012 تک تو میں پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پہ کنوینر رہا، میں اس کا ضلعی صدر تھا. تو وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی آدمی شامل ہی نہیں ہوتا تھا. ہم جس کو کہتے تھے کہ یار آپ تحریک انصاف میں ہمارے ساتھ ہیں، تو تحریک انصاف والے وہ کہتے تھے کہ جی عمران خان نے آنا ہی نہیں ہے، تو یہ نون کی اگلی حکومت ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ جس وقت وہ کاغذات داخل ہوئے اس میں میاں شوکت لالے صاحب بھی شامل ہوئے. شاہ صاحبان بھی یہ 2013 کا جب یہ اس سے پہلے یہ پاکستان تحریک انصاف میں 2012 میں جب وہ مینار پاکستان کا وہ بہت بڑا جلسہ ہوا تھا، تو اس کے بعد وہ تحریک انصاف کا ایک دم یہاں پہ بہت بڑا ہو گیا، اور وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سارے بھاگ بھاگ کے تحریک انصاف میں جانے لگے. لوگوں کو یہ شاید سمجھ آئی کہ یہ تحریک انصاف کو فوج کی یہ حاصل ہے سرپرستی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ یہ اگلی حکومت جو ہے یہ تحریک انصاف کی بنانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ وہ ہوا ایسا نہیں. یہاں پہ میاں شوکت لالے صاحب جو تھے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹینڈ پہ یہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، لیکن یہ ناکام ہو گئے تھے 2008 میں. تو وہ پھر یہ بھی میاں صاحب بھی اس تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. انہوں نے ملتان کے جو شاہ محمود قریشی صاحب آج کل ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں، وہ ان کو یہ یہاں پہ اپنے گاؤں چک امیر لالے کا ملا ہے، وہاں پہ انہوں نے بڑا جلسہ کرایا تھا، اس میں شامل ہوئے. لیکن اس کے حالات وہ برعکس ہوئے. انہوں نے ادھر اپنے کاغذ اس سیٹ پہ بھی داخل کرا دیے جو بہاولنگر یہ اپنے ہٹھاڑ کی سیٹ ہے جس کو حلقہ 144 کہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس میں دوسرا جو عالمداد صاحب کا حلقہ تھا، یہ چشتیاں اور یہ ڈونگا بونگا والا، اور جس میں بہاولنگر سٹی شامل تھا، تو وہ اس حلقے میں بھی انہوں نے داخل کرا دیے. تو عالمداد صاحب کی اور میاں شوکت صاحب کی آپس میں یہ تھوڑی وہاں پہ اس میں چپکلش بھی وہ پیدا ہوئی، کوئی جویا ووٹ تھوڑا سا تقسیم ہونے کا خدشہ پیدا ہوا. لیکن یہ ہوا کہ میاں شوکت لالے صاحب بعد میں وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وہ ادھر چلے گئے. انہوں نے وہ وہاں پہ صوبائی جو نشست تھی وہ حاصل کر لی، اور میاں عالمداد لالے صاحب جو ستار لالے صاحب کے فیڈرل منسٹر کے بیٹے تھے، انہوں نے وہ اپنی سیٹ 2013 میں برقرار رکھی، اور انہوں نے وہاں پہ اور بہاولنگر سے رانا رؤوف صاحب نے دوبارہ اپنی سیٹ یہاں پہ برقرار رکھی. بہاولنگر کو ویسے بھی وہ تاجر طبقہ ہے، قریشی برادری یہاں پر زیادہ ہے، اور یہ ملک برادری وہ زیادہ تر یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ان کے کاروبار ہیں. تو سٹی کا جو ایریا ہے بہاولنگر کا، یہ ایک نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. تو وہ رانا رؤوف صاحب نے دوبارہ یہاں سے کامیابی حاصل کر لی. 2013 میں میاں شوکت لالے صاحب MP دوبارہ منتخب ہو گئے. وہاں سے انہوں نے اپنا کیا، شاہ صاحبان کو وہ لوز کرنی پڑی، اور جو ہے وہ وہاں سے اپنا سید اصغر شاہ صاحب جو تھے وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے. وہاں پہ وہ میاں خادم حسین صاحب جو تھے 2013 میں وہ اس میں الیکشن میں وہ ان کو میاں خادم حسین صاحب کو وہ لوز کرنا پڑا الیکشن، اور وہ سید اصغر شاہ صاحب جو تھے وہ اس میں الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے. تو وہ اس میں یہ بہاولنگر کی جو سیاسی یہ صورتحال اس طرح سے بنی. مسلم لیگ نون کی ظاہر حکومت بنی، مسلم لیگ نون کا میاں نواز شریف صاحب کو حکومت اقتدار اوپر ملا. تو یہاں پہ بھی اس میں کوئی خاص یہاں پہ اس حوالے سے کوئی سیاسی تبدیلی تو نہیں آئی. انہی خاندانوں کی شاہ صاحبان ہیں، بٹو صاحبان ہیں، اور یہ لالے صاحبان ہیں، ان کا ہی یہاں پہ اثر رسوخ رہا. تو 2013 کے الیکشن کے بعد وہ مسلم لیگ نون نے ہی یہاں پہ اپنی حکومت بنائی، جو مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، نیچے بھی ان کی حکومت تھی. تو شہباز شریف صاحب نے، لیکن اس میں ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس عرصے میں یہاں پہ MPs MNAs کو کوئی خاص کام نہیں دیا. جو 2013 سے لے کے جو 2018 کا ٹینیور ہے، شہباز شریف صاحب پہ اور ان کا چونکہ تحریک انصاف سے مقابلہ تھا، پاکستان پیپلز پارٹی تو کمزور ہو گئی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ کی توجہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس عرصے میں ان کی طرف رہی، ان کے خلاف رہی. یہ دوسرا پاناما کیس کا بھی ان کا پرابلم پیدا ہوا. تو اس حوالے سے یہ ان کو کوئی خاصی یہاں پہ ڈیفیکلٹی یہاں پہ سیاستدانوں کو، جو ہمارے جو لوکل سیاستدانوں کو گرانٹس لینے میں رہی. دوسرا یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ انہوں نے یہاں پہ جو MPAs ہیں اور MNAs ہیں ان کے اختیارات کو محدود کر دیا. ان کے کوئی فخر کا تفخر کا یہ عالم تھا کہ وہ 40 جب تک یہ MPAs جاتے نہیں تھے اس وقت تک وہ ان سے ملتے بھی نہیں تھے. انہوں نے وہ سارا پنجاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ خادم اعلیٰ بن گئے یہاں پر. اس کے علاوہ بہاولنگر میں البتہ وہ انہوں نے یہاں پہ ہاسپٹل میں کافی ساری ترقیاتی ایک نئے بلاکس انہوں نے رانا رؤوف صاحب نے بھی اپنی یہ شہباز شریف صاحب نے بھی دورہ کیا. انہوں نے ایک آدھ تھانے کا بھی یہاں پر ڈونگا بونگا کا شہباز شریف صاحب نے دورہ کیا. اس کے علاوہ البتہ یہ ہے کہ وہ دانش سکول کے سلسلے میں یہاں پہ وہ ریگولرلی یہاں پر آتے رہے. انہوں نے 2-3 مرتبہ
وہ پتہ ہمیں اس وقت چلتا تھا جب پتہ چلتا تھا شہباز شریف صاحب یہاں پہ آئے تھے آگے جناب وہ اچانک ہی دورہ کر کے دانش سکول چشتیاں جو ہمارا تحصیل بہاولنگر میں ہی ویسے تو واقع ہے لیکن وہ دانش سکول چشتیاں کے نام سے زیادہ مشہور ہے، تو وہاں پہ یہ ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے جو ہمارے یہ لوکل جو سکولز ہیں ان کے جو بچے تھے جن کے والدین کو جن کے کوئی پراپر وسائل نہیں تھے ان کو سکولوں میں داخلہ ملا۔ اس حوالے سے یہ بہاولنگر کو ایک بہت بڑی یہاں پہ جو غریب طبقہ تھا، یہاں پہ بالکل جو نچلا طبقہ تھا، ان کے بچوں کو جو انگلش ماحول ہے بڑا خوبصورت ماحول ہے دانش سکول کا۔ انشاءاللہ کسی قسط میں ہم آپ کو یہ یاسر بھائی کے ساتھ چلیں گے ہم دانش سکول میں بھی، اور دانش سکول کا جو ہمارا وہاں پہ وہ سسٹم سٹرکچر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو ابھی چونکہ ہمارا یہ سیاسی آخری پروگرام ہے اس حوالے سے، تو اگلا جو ہے یہ 2018 کا الیکشن ہے۔ 2018 کا الیکشن میں اس سے پہلے چونکہ یہ حکومت میں نواز شریف صاحب ایک تو نائل ہو گئے تھے، ان کو عدلیہ نے نائل کر دیا، ان کے جو بعد وہ شاہد خاقان عباسیہ ہے، تو یہ جو مسلم لیگ کا یہ جو ٹینیور تھا اس میں وہ مسلم لیگ کی حکومت کوئی آخری عرصے میں غیر مستحکم رہی، ان کا میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ نواز شریف صاحب کا ان کا وہ ایک طرح کا پوسٹ مارٹم ہوتا رہا، جو بھی انہوں نے یا حقائق تو ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا اس پروپیگنڈے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہمارے جو لوکل سیاستدان ہیں انہوں نے کوئی خاص یہاں پہ کام وہ ترقیاتی کرانے میں بھی ناکام رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی یہاں پہ جو لوکل بیوروکریسی تھی اس پر ان کی جو گرفت تھی وہ بڑی ناکام رہی۔ تیسرا جو یہاں پہ ہمارا یہ 2018 میں جو الیکشن ہوا، 2018 کے الیکشن کے بارے میں ہر ایک کو پتہ تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی جیتنا ہے، لیکن یہاں پہ آپ یہ حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ یہاں پہ یہاں کا جو جس وقت رزلٹ آیا ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ تحریک انصاف یہاں پہ کامیاب ہو جائے گی، تحریک انصاف کا یہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، تحریک انصاف کی ٹکٹ کے لیے لوگ بھاگے پھرتے تھے، ان کا وہ کوئی مطلب ان کا پرسانی حال نہیں تھا۔ یہاں پہ جو سارے نون کے بھی سیاستدان تھے وہ بھی انڈر گراؤنڈ وہاں پہ ان کی کوشش کسی طرح تھی کہ جی ہم یہاں پہ اس کا تحریک انصاف کا ٹکٹ لے لیں، لیکن یہ ہوا کہ وہ بہرحال ان کا وہ در تو نہ ہو سکا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود اس وقت رزلٹ آیا تو یہاں پہ سارا بہاولنگر پورے کا پورا ضلع وہ سارا نون کی طرف چلا گیا، اور یہاں سے اپوزیشن میں حالانکہ نون تھی اس کے باوجود نون نے یہاں پہ کامیابی حاصل کی۔ وہاں پہ صرف ایک یہ بڑی مشکل سے یہاں پہ مسلم لیگ نواز والوں کے تو کوئی یوں سمجھ لیں کہ کوئی کردار ان کا کوئی تھا ہی نہیں، تو نواز شریف صاحب کا یہاں پہ ایک صرف جلسہ ہوا۔ یہاں پہ جو ہمارے احسان اللہ باجوہ صاحب تھے وہ ان کو نواز شریف صاحب کا چونکہ اقتدار ختم ہو گیا تھا تو وہ یہاں پہ مریم کو یہاں پہ نواز شریف کو وہ یہاں پر لائے اور انہوں نے وہاں پہ اس کو سونے کا اس کے گھر لے کے آئے، وہ انہوں نے اس کو تاج بھی پہنایا۔ اس کے مقابلے میں یہاں سے ایک جنوبی محاذ صوبہ کہ محاذ کے نام سے جنوبی صوبہ محاذ کے نام سے یہاں پر ایک بنا، تو سید اصغر شاہ صاحب نے اس الیکشن میں کافی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ویسے تو اعلان کر دیا تھا کہ جی میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، آئندہ کے بعد میں نے الیکشن نہیں لڑنا، تو وہ لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی الیکشن نہیں انہوں نے الیکشن کا دوبارہ اعلان کر دیا کہ یہ اب میں نے حالانکہ پہلے وعدہ کیا ہوا ہے لیکن یہ میرا آخری الیکشن ہے، اس کے بعد میں نہیں لڑوں گا۔ انہوں نے کوئی خسرو پرویز صاحب اور یہ چیمہ صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ جنوبی صوبہ محاذ میں اپنی ایک جگہ بنا لی، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور عوام جو ہے ان کا تحریک انصاف کی طرف ہے، اور یہ صوبہ محاذ کے سٹینڈ پہ ہمارا الحاق ہے تو ہم یہ سیٹ نکال لیں گے اور یہ میں دوبارہ یہاں سے ایم این اے بن جاؤں گا۔ یہاں پہ بہاولنگر میں ممتاز متیانہ صاحب تھے عالمداد صاحب کے مقابلے میں بہاولنگر میں ایم این اے کے الیکشن پہ، تو ممتاز متیانہ صاحب کے بارے میں اگرچہ ممتاز متیانہ صاحب یہاں پہ پہلے ضلع کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، 2 مرتبہ وہ پہلے ایم این اے بھی میاں ستار لالکا صاحب کے ساتھ ان کا الیکشن ہوا تو وہ لڑ چکے تھے، لیکن یہ کہ بہاولنگر کی جو عوام تھی وہ کوئی ممتاز متیانہ صاحب کے حق میں نہیں تھی۔ ممتاز متیانہ صاحب کا جو مطلب یہ ان کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ ممتاز متیانہ صاحب کام نہیں کرتے، یہ جا کے چشتیاں بیٹھ جاتے ہیں، یہ کوئی توجہ بھی نہیں دیتے، تو انہوں نے عالمداد لالکا صاحب جو یہاں پہ تھے انہوں نے جو دوبارہ ٹکٹ حاصل کی، اور ان کے بارے میں بھی یہ بات یہ کی جا رہی تھی کہ یہ شاید یہ ستار صاحب کے چونکہ فرزند ہیں تو یہ وہ ستار لالکا صاحب کے تو یہ چھوڑ کے شاید دوسری طرف چلے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑے مستحکم رہے، انہوں نے مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑا۔ میاں نواز شریف صاحب کے جا کے وہ جلسے میں وہاں پہ رائے ونڈ گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے اسی خیالات کا اظہار کیا کہ جی ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، میں مسلم لیگ کے ساتھ رہوں گا، تو وہ انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ اپنی وفاداری قائم رکھی اور انہوں نے یہاں پہ اپنی وہ جو سیٹ تھی 2018 میں بھی نکالی۔ میاں شوکت لالکا صاحب جو تھے انہوں نے صوبائی سیٹ ایم پی کی یہاں پر نکالی اور اس کا انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا، اپنے غفار خان لالکا صاحب نے وٹو صاحب نے بھی،
اور انہوں نے شاہ صاحبان کی جو یہ آپس میں وہ فریکشن پیدا ہوئی، تو اس میں یہ آپس میں وہ چونکہ سید اصغر شاہ صاحب نے الیکشن کا اعلان کر دیا تھا، سید نظر محمود شاہ صاحب یہاں پر تیار تھے کہ جی میں لڑوں گا الیکشن۔ دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ بہاولنگر شہر کی جو سیٹ تھی صوبائی، تو اس میں اگرچہ الیکشن تو یہ رانا رؤوف صاحب نے جیتا، لیکن یہاں پہ ان کے مقابلے میں ایک تو یہ سہیل خان صاحب جو یہاں پہ نئے آئے، انہوں نے آزاد الیکشن لڑا، اور یہاں وہ انہوں نے اعظم خان اکوکا کے ساتھ اپنا ایک پینل بنایا، اور انہوں نے وہ حالانکہ بڑا اور انہوں نے اپنی جو یوں کہہ لیں کہ ان کی جو کمپین تھی وہ بڑی کمال کی، انہوں نے بڑی خوبصورت کمپین چلائی یہاں پر۔ رانا رؤوف صاحب کا حالانکہ بڑا ووٹ تھا، لیکن رانا رؤوف صاحب اندر سے بڑے گھبرائے ہوئے تھے، بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ شاید یہ کہیں سیٹ میرے سے نکل نہ جائے، اور سہیل خان نے اس میں بڑا اچھا ووٹ بھی لیا، انہوں نے بڑا ان کا ووٹ بینک تھا، حالانکہ وہ آزاد امیدوار تھے، ان کا کوئی اتنا یہ بھی نہیں تھا، کوئی بیک گراؤنڈ بھی اتنا نہیں تھا ان کا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے حوالے سے انہوں نے اچھا یہاں پہ کام کیا، لوگوں سے انہوں نے بڑا یہاں پہ بھائی چارے کا سما پیدا کیے رکھا، الیکشن کمپین کو بڑا خوبصورت کیا انہوں نے۔ تو یہاں پہ یہ تیسرے ایک امیدوار یہاں پہ وہ جو مسلم لیگ انہوں نے تحریک انصاف کا ٹکٹ لیا، تو وہ تھے یہاں پہ وہ لالے کا صاحب، ان کا نام میرے وہ ذہن میں نہیں آ رہا، ان کا وہ نام ہے وہ ایڈوکیٹ ہیں ہمارے احتشام الحق صاحب، تو احتشام الحق صاحب امتیاز لالے صاحب کے شاید غالباً سفرزند ہیں، تو وہ اچانک ان کی کہتے ہیں کہ کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری ہے، تو وہ وہاں سے اچانک ہی ٹکٹ لے کے آ گئے، حالانکہ یہاں پہ ندیم شاہ صاحب انہوں نے اچھی یہاں پر ورکنگ کی ہوئی تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری رہے تھے، تو انہوں نے یہاں پہ اچھا خاصا ورک شہر میں کیا ہوا تھا، تو وہ رانا جب وہ احتشام الحق صاحب یہاں پہ لالے صاحب آ گئے، تو وہ انہوں نے ٹکٹ یہاں پہ مسلم لیگ اسٹینڈ سے یہاں پر الیکشن لڑا، تو باوجود ان کے پاس کیا تحریک انصاف کا یہاں پہ توتی بول رہا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن وہ عوام سے کوئی رابطے کرنے میں سے کامیاب نہیں ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی تو ویسے یہ لالے صاحبان کا اپنا ہی علاقہ ہے، ان کے روابط ہیں، لیکن یہ چونکہ وہ ایک تو لیٹ بڑے آئے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے یہاں پہ کوئی سیاسی گروپنگ جو ہے وہ صحیح معنوں میں بن نہ سکی۔ سہیل خان نے بھی ان کو کافی ڈیمیج کیا، وہ اس وجہ سے کہ وہ چونکہ یہاں پہ پہلے سے کام کر رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ احتشام الحق صاحب بھی کو 20-22 ہزار انہوں نے ووٹ لیے، اپنے سہیل خان نے بھی تقریباً کو اتنا ہی ووٹ لیا، لیکن انہوں نے احتشام الحق سے باوجود اس کے کہ ان کے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں تھا، انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی۔ رانا رؤوف صاحب چونکہ اگرچہ ڈرے ہوئے تھے، لیکن رانا رؤوف صاحب نے بڑا اچھا یہاں پہ رزلٹ دکھایا، انہوں نے بڑا ووٹ بڑے مارجن سے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے یہاں پہ تھے احتشام صاحب، ان کو شکست دی، تو انہوں نے وہ تیسری مرتبہ بھی اپنی یہ سیٹ برقرار رکھی۔ میاں شوکت لالے صاحب جو تھے وہ ادھر بھی الیکشن لڑ رہے تھے علمدار لالے صاحب کے مقابلے میں، یہاں پہ بھی ان کی توجہ رہی، انہوں نے کو 15-20 ہزار ادھر سے بھی ووٹ سکور کیا، لیکن اصل میں انہوں نے یہاں پہ عبدالغفار خان کے ساتھ مل کے، بٹو صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے جو اپنی جو سیٹ تھی، اور انہوں نے وہ شاہ صاحبان کی لڑائی کا پورا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے جو ندیم زمان شاہ صاحب ویسے بھی دیہاتی کوئی سیاست اتنی کر نہیں رہے تھے ہمارے علاقے میں، یہ جو یہاں پہ صوبائی سیٹ تھی بہاولنگر کی، وہ یہ دریائی علاقے کی، تو وہ وہاں پہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میاں شوکت لالے صاحب نے وہ آسانی سے وہ الیکشن ان کو جیت گئے، اور جو غفار خان صاحب تھے انہوں نے اپنے والد کی سیاست کا پورا فائدہ اٹھایا، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، لوگوں کو ایک ہمدردی بھی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ میاں خادم صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے بھی تھے کہ میاں خادم صاحب کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ تھے، وہ ان کے دوست ہیں، اور وہ ان کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح کی۔ تو یہ بہاولنگر کا جو منظرنامہ یہ رہا، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک بہاولنگر میں 15 مہینے گزر گئے ہیں، تو یہاں پہ جو اب ان کے جیتے ہوئے ہیں رانا رؤوف صاحب کا تو خیر کہہ لیں، وہ چونکہ ویسے بھی، اور علمدار صاحب تو ویسے مسلم لیگ نواز کے ہیں، حزب اختلاف میں ہیں، تو ان کو تو شاید یہاں پہ کارکردگی دکھانے کا شاید موقع نہ ملے، کیونکہ ان کو تو گرانٹس وغیرہ کا وہ شاید پرابلم رہے۔ لیکن یہ ہے کہ میاں شوکت لالے صاحب اب وفاق کے صوبائی وزیر عشر و زکوٰۃ ہیں بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں، لیکن باوجود 15 مہینے گزر جانے کے انہوں نے بھی ابھی تک کوئی یہاں پہ کوئی خاص یہاں پر کام اپنا نہیں دکھا سکے، یا اپنی کوئی گرانٹس وغیرہ یا شہر کے لیے وہ کہتے ضرور ہیں لوگ کہ میگا پروجیکٹس ایک لائے ہیں، لیکن یہاں پہ میگا پروجیکٹ کا آج کل بڑا چرچا بھی ہوا ہے کہ جی بہاولنگر ایک میگا پروجیکٹ میں ہوا ہے، لیکن اس کا ہمیں جہاں تک پتہ چلا بطور صحافی کہ یہ کوئی انہوں نے بہاولنگر کو یہ پچھلے 4-5 سال سے پتہ نہیں کسی ادارے نے، عالمی ادارے نے، وہ بہاولنگر کو جو یہاں پہ سیوک سہولتیں یا شہری سہولتیں یا نہیں ہیں، ان 10 شہروں میں ان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے،
تو وہ بہاولنگر میں یہاں پہ کوئی یونیورسٹی کے حوالے سے اور یا شاید شہری حوالے سے یہاں پہ وہ اپنی کوئی یہاں پہ کریں گے. تو میاں شوکت لالے صاحب جو صوبائی وزیر ہونے کے باوجود ابھی اپنی کوئی بہتر کارکردگی پرفارمنس، ان کو بڑا احساس ہے اس بات کا. اور وہ میری ان سے ملاقات بھی پچھلے اتوار کو ہوئی تو میں ان سے ملا تو ان کو اس بات کا بڑا احساس ہے اور وہ بڑی اس کوشش میں ہے کہ میں اس شہر کے لیے، اس علاقے کے لیے، اور یہ جو بہاولنگر کا شہر ہے یہ کافی پیچھے ہے، پسماندہ ہے، تو میں اس کے لیے کوئی میجر کا پروجیکٹ لاؤں اور ترقیاتی فنڈز لاؤں. عبدالغفار صاحب نئے ہیں، وہ بالکل یہاں پہ اس علاقے میں، چونکہ اپنے والد صاحب ان کے سیاست کرتے رہے ہیں، بالکل نوجوان خون ہیں، ان کا بھی بڑی کوشش ہے، وہ بھی اپنے یہاں پہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہاں پہ بہاولنگر کے اس ایریے میں جو دریائی علاقہ ہے اس کی مہریوں میں کے ازالے کے لیے کچھ نہ کچھ کروں. لیکن ابھی جو ہے ہماری تحریک انصاف کی حکومت وہ معیشت کی کمزوری کے سلسلے میں ان کو کوئی پاورز دینے کے لیے یا ان کے گرانٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری جو بیوروکریسی ہے یہ بھی بہاولنگر کی، یہ بھی ان کو کوئی خاص سپورٹ ان کے ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ سیاسی مداخلت سے آزاد پالیسی کا اعلان کیا تھا، تو افسران بالا جو ہیں ہمارے یہاں پہ جو ضلعی ہیں وہ اپنے پولیس بھی اور جو دوسرا ہے وہ بھی وہاں پہ بھی میں نے ان کا دیکھا ہے کہ کوئی خاص ان کی ایم پی ایز ایم این ایز کی اس پہ کوئی خاص گرپ نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے، اپنی آزاد مرضی سے ابھی چل رہے ہیں. تحریک انصاف کو بھی یہاں پر اب سنا ہے کہ کوئی ان کا کوئی نیا پینل آ گیا ہے یہاں پر، وہ انہوں نے کوئی ضلعی اپنی باڈی دی ہے. لیکن ابھی یہ ہے کہ ان کو بھی کوئی خاص انہوں نے بھی کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا یا لوگوں کے اندر وہ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. بہاولنگر بدستور ابھی تک مسلم لیگ نون کا ہی ایریا ہے اور بہاولنگر جو مسلم لیگ نون کا ہی گھر سمجھا جاتا ہے. اور میرے خیال میں اگر یہ تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی خاص کارکردگی نہ دکھائی تو شاید آنے والا جو اگلا الیکشن ہے اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نواز ہی یہاں سے یہ کامیاب ہوگی، کیونکہ رانا صاحب کافی کوشش کر رہے ہیں ان کے اور ویسے بھی ہمارے جو عوامی لحاظ پر جو پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی ہے اس کا وہ شاید فائدہ اٹھا لیں. شکریہ. تو جی ناظرین، سیاسی اعتبار سے آج ہم نے بہاولنگر کی تاریخ مکمل کر لی ہے اور آج تک کی صورتحال سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ ہم بہاولنگر کا پروگرام روجھانوالی کے توسط سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور الرٹ نیوز کی سکرین سے ہم آپ کو اس تمام تاریخ سے آگاہ کر رہے ہیں. تو ناظرین، اب ہم آپ کو اگلی قسم میں بہاولنگر کی تاریخ ہی کو نئے اینگل سے، نئی جگہ سے آپ کے لیے لے کے آئیں گے. تو ناظرین ہمارا انتظار کیجئے، اگلی قسط کا انتظار کیجئے. تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی الرٹ نیوز کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. سب سے آخر میں اپنے میزبان یاسر ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.